الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع کا تصور ہمیں اقبال کے نظریے کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ 1900 کی دہائیوں میں ہم نے بھی فلاحی ریاست کے قیام کی جستجو کی، یہ جان کر کہ ہم ایسا وطن بنائیں جہاں حکومت اس کی سرپرست ہو جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، جیسے کہ ابو داؤد میں کہا گیا ہے، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا میں وارث ہوں، مشکات شریف۔ اقوام مغرب نے تو یہ کافی حد تک کر دکھایا، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ الٹ ہی دکھائی دیتا ہے۔ آخر ایک فلاحی ریاست کے خد و خال کیا ہوں جو اسے دوسروں سے جدا کریں؟ آئیے ہم اپنے معزز مہمان سے جانیں جو الحمدللہ ان امور پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے مہمان جناب محمد وقاص خان صاحب، بسم اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله المولان العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب کرنل لطیف صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس فورم پر مجھے دعوت دی اور اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیے۔ اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد زیادہ مجھے خوشی ہوگی کہ ہم دو طرفہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، اور یہ موضوع اس وقت نکھرے گا اور ہم زیادہ بہتر طور پر سمجھیں گے جب ہم اس میں سوال و جواب کی نشست کا آغاز کریں گے۔ لہذا میری جو ابتدائی تمہیدی گفتگو ہوگی وہ مختصر ہوگی، اور اس کے بعد جو سوال و جواب کی نشست ہوگی میں چاہوں گا کہ وہ ذرا تفصیل سے ہو۔ ریاست کا جو کانسیپٹ ہے یہ کوئی بہت پرانا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 300-350 سال کے اندر ایک منظم ریاست کا یہ تصور وجود میں آیا ہے جسے آج ہم اسٹیٹ کہتے ہیں، اور اس ریاست کے نظام کو چلانے کے علم کو اسٹیٹ کرافٹ کہا جاتا ہے۔ اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلام وہ مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور اس رہنمائی کی روشنی میں آج 21ویں صدی میں ہم ایک مکمل اسلامی فلاحی ریاست وہ تشکیل دے سکتے ہیں۔
لیکن اس سلسلے میں ہمیں چند بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر ان بنیادی اصولوں کو ہم پیش نظر نہیں رکھیں گے تو یہ امکان ہے کہ ہم کسی غلط راستے پر یا پگ ڈنڈی پر چڑھ جائیں گے اور جس کا اختتام کوئی بند گلی ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر شاید ہم واپس نہ آ سکیں یا وہاں پر جا کر پھنس جائیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں فوراً ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ صرف ہمارے سامنے نہیں آتی بلکہ جو بھی آج کے دور میں جس سے بھی آپ بات کریں اسلامی ریاست کی تو اس کے ذہن میں ایک نقشہ اور ایک تصور ابھرتا ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو آج سے کوئی 24-25 سال پہلے میں جب سیاسیات کا طالب علم تھا اور ایم ایس سیاسیات کر رہا تھا پشاور یونیورسٹی میں، تو جو ہمارے اساتذہ تھے ان میں بھی مختلف قسم کے لوگ تھے. اس میں ہماری ایک خاتون استاد تھیں جو ہمیں انٹرنیشنل ریلیشن پڑھایا کرتی تھی، اور میں ان سے جب بحث کرتا اور اسلامی اصولوں پہ بات کرتا تو ایک دن چڑھ کر انہوں نے مجھے کہا کہ وقاص is 7th century Islam is applicable in the 20th century. یعنی لوگوں کا یہ تصور کہ جو جب ہم اسلام کی بات کریں، جب ہم اسلامی ریاست کی بات کریں تو فوراً ان کی جو گھڑی کی سوئی ہے وہ 1400 سال پہلے جا کر رک جاتی ہے، اور پھر وہ قبائلی معاشرہ ان کے سامنے آ جاتا ہے، عرب سوسائٹی ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دور کا جو نظام تھا اس کو اٹھا کر یہ لوگ آج کے دور میں من و عن وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور لے کر آنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ صرف ان لوگوں کا تصور نہیں ہے بلکہ یہ تصور شاید ہمارے بھی بہت سارے لوگوں کا. آج کے دور میں جب ہم اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارا جو ذہن ہے وہ قریب کی مثال افغانستان میں طالبان کی حکومت کی طرف جاتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے جو ماڈل پیش کیا جس میں بہت ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال وہ اپنے نوعیت کا ایک پرانا ماڈل تھا، اس میں کوئی اسٹیٹ کرافٹ قسم کی چیز نہیں تھی. تو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح ہم اسلام کو نافذ کر کے کوئی اسلامی ریاست قائم کریں گے. اسی طرح جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا ذہن اسلامی سزاؤں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ایسا معاشرہ جو پولیس اسٹیٹ ہو جس میں منظم شرطے اور پولیس وہ کوڑے لے کر گھوم رہے ہوں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسجد میں دھکیل رہے ہوں نماز کے اوقات میں، اور یا ان کو داڑھی رکھوا رہے ہوں اور جو داڑھی کاٹے تو اس کی پیٹھ پر کوڑے مارتے ہوں، اور چوکوں میں انہوں نے پھٹے لگائے ہوں اور سلیبیں لگائی ہوں اور لوگوں کو اس پر سزائیں دے رہے ہوں. تو گویا اس قسم کا بھی ایک تصور لوگوں کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے آتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے حوالے سے آج کے دور کا جو نوجوان ہے اس کے ذہن کو کھولنے کی کوشش نہیں کی گئی اور اس کی راست رہنمائی کی کوشش نہیں کی گئی. جب ہم کہتے ہیں اسلام اور اسلامی ریاست تو ہم ان اصولوں کی بات کرتے ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں ریاست کے باب میں اور حکومت کے باب میں اور سیاست کے باب میں دیے ہیں، اور جہاں تک ان اصولوں کا اطلاق ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر آج کے معاشرے کے اور آج کے ماحول کے مطابق ہوگا. اور اس لحاظ سے جو اسلامی ریاست ہے، میں نے یہ بات اپنے دور طالب علمی میں ایک دفعہ اپنے استاد سے کہی اور انہوں نے مجھ سے بحث کی، لیکن بہرحال میں اس پر کنفرم تھا
پھر مزید اللہ تعالیٰ نے مطالعہ کا موقع دیا تو مزید اس پر میرا پختہ ہو گیا کہ اسلامی ریاست وہ ایک اجتہادی ریاست ہوگی، اس کی بنیاد اجتہاد کی بنیاد پر ہوگی، اور اس اجتہاد میں آج کے دور تک انسان نے جتنا کچھ علم حاصل کیا ہے اور انسان نے جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں ان سے بس بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا، اور اسلام اس تعصب میں مبتلا نہیں ہوتا کہ وہ اغیار کی بنائے ہوئے کسی انسٹیٹیوشن کو یا ان کے بنائے ہوئے کسی قانون کو محض اس لیے ریجیکٹ کر دے کہ وہ کسی مسلمان کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اسلام اس بارے میں انتہائی غیر متعصب واقع ہوا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم بڑی محکم تعلیم ہے، اور یہ حدیث مختلف طرق سے حدیث کی مختلف کتابوں میں وہ آئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت غالۃ المؤمن، حکمت کی بات، دانائی کی بات، یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، یأخذها ممن سمعها، اور وہ اسے اٹھا لیتا ہے جہاں سے وہ اس کو سنتا ہے، ولا يبالي من أي وعاء خرجت، اور اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ کس برتن سے بات نکل رہی۔ لہذا اسلامی ریاست کے حوالے سے ایک تو ہم بالکل غیر متعصب ہوں گے، اور ان تمام انسٹیٹیوشنز کا اور ان تمام تعاملات کا اور ان تمام انسانی کاوشوں کا بھرپور قدر کی نگاہ سے جائزہ لیں گے جو آج تک انسان نے ایک ریاست کے قیام کے لیے کی، اور ان میں سے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے میں اور ان کو اپنانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کریں گے۔ اس لحاظ سے جو اسلامی ریاست ہوگی وہ آج کی ایک ماڈرن ریاست ہوگی، اور اس کے اندر کسی بھی حوالے سے یہ نقطہ نہیں اٹھایا جا سکے گا کہ یہ انسان کو اٹھا کر آج سے کچھ 1400 سال پہلے لے کے جا رہی ہے، بلکہ آج کی ضروریات کے مطابق اور آج کے تقاضوں کے مطابق وہ ریاست قائم ہوگی۔ اس ریاست کے لیے جو اسلام ہمیں اصول دیتا ہے اس میں سب سے پہلا اور محکم اصول تو وہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے تمام معاملات وہ آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔ شورا کے حوالے سے بھی ہمارے اندر کچھ مسکنسپشنز موجود ہیں، کچھ غلط فہمیاں موجود ہیں۔ شورا کو ہم نے ایک فارمیلٹی سمجھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان حکمران ہوگا، وہ مسجد کے اندر چند لوگوں کو جمع کرے گا، ان سے کسی بات پہ مشورہ کرے گا، مشورے کے بعد پھر اس کی مرضی ہے اس مشورے کو مانے یا نہ مانے، اور پھر وہ جو فیصلہ کر لے گا وہ فیصلہ ہوگا۔ بدقسمتی سے شورا کا یہ تصور درست نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے امرهم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات شورا سے چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معاملات کے درمیان شورا کو ایک اہمیت حاصل ہے، اور شورا کا جو انسٹیٹیوشن ہے، شورا کا جو ادارہ ہے، وہ پھر سپیریئر ہے، وہ پھر بالادست ہے۔ اور شورا میں جب بات ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے بعد جب معاملات پیش آئیں تو ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل علم کی شورا کے سامنے معاملے کو رکھو اور کسی ایک فرد کی رائے پر عمل نہ کرو۔ گویا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے تو پھر شورا کے درمیان جب آپ بات رکھیں گے تو یہ بے معنی ہے یا پھر شورا کو رد کر دینے والی بات ہے کہ آپ کسی ایک فرد کی بات کو مان لیں یا اس پر عمل کریں۔ پھر تو آپ کو شورا کے اندر جو اکثریت ہے اس کو دیکھنا ہے، اور وہ جس رائے کو کی طرف ان کا رجحان ہوگا اسی کی طرف آپ کو جانا ہوگا۔ لہذا شورا
کے ذریعے تو فیصلوں کا کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو اتفاق رائے ہے کہ کسی ایک مسئلے پر سب متفق ہو جائیں کہ یہی ٹھیک ہے، اس کو اپنا لیا جائے، اور یا پھر کثرت رائے سے کسی ایک رائے کو قبول کرنا. تو یہ دونوں چیزیں شورا کے اندر آپ سے آپ موجود ہیں، اور جب مسلمانوں کا نظام چلے گا تو وہ اسی اسپرٹ کے تحت چلے گا کہ وہاں یا تو اتفاق رائے سے بات کی جائے گی اور مانی جائے گی، اور یا پھر کثرت رائے سے بات کو اڈاپٹ کیا جائے گا اور مانا جائے گا. تو یہ گویا وہ جمہوری اصول ہے جو اسلام نے سب سے پہلے اسلامی ریاست کے لیے دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہی اصول سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے اسلامی ریاست کے ریاست کی جو سربراہ کا انتخاب ہے اس کے لیے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم بھی دی اور بڑی بڑی چیزوں کی تعلیم بھی دی. اب وہ نبی جو اپنے صحابہ کو طہارت کے مسائل سکھا رہے ہیں، جو اپنے صحابہ کو کھانے اور پینے کے مسائل سکھا رہے ہیں، جو اپنے صحابہ کو نشست اور برخاست کے اور گفتگو کے مسائل سکھا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی اپنے بعد اپنا جانشین مقرر نہ کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے بعد اپنے لیے لیڈر منتخب کرنے کے حوالے سے کوئی ہدایت نہ دے؟ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض صحابہ کو اہمیت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معاملات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اہمیت دی، بعض معاملات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہمیت دی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا عشرہ مبشرہ یا انصار میں سے حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، ان کو آپ نے اپنی زندگی میں اہمیت دی. لیکن کسی ایک صحابی کے حوالے سے بھی کلیئر کٹ آپ نے یہ اشارہ نہیں دیا کہ میرے بعد یہ لیڈر ہوگا، امت کی قیادت کرے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کلیتاً اس وقت کے مسلمانوں کے اجتماعی شعور پہ چھوڑ دیا کہ جب میرے بعد موقع آئے گا تو یہ لوگ بیٹھیں گے اور اس معاملے کا حل نکال لیں گے. اور وہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جس اعتماد کے اظہار کیا تھا وہ اس پہ پورے اترے. ثقیفہ بنی سعدہ میں سارے لوگ جمع ہوئے اور بحث کے بعد، تکرار کے بعد، گرمی سردی بھی ہوئی، اور یہ انسانی نفسیات کا تقاضا ہے، اختلاف رائے بھی ہوا. لیکن پھر بالعموم سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. یہ بہترین شورائی انتخاب تھا. لوگوں نے اپنے درمیان میں سے اپنے سے بہتر فرد کو چن لیا اور اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا. صحابہ نے اس پر بعض نے اعتراض کیا کہ سخت خوں ہیں. آپ نے ان کو مطمئن کیا، اور جب وہ مطمئن ہو گئے تو پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے حق میں وصیت کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کی تصدیق کر دی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دی. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے وقت 6 ارکان کی کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالیں. اور انہوں نے 3 دن تک اور 3 راتوں تک مدینہ کے اندر چل پھر کر لوگوں سے پوچھا تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے. مردوں سے پوچھا، عورتوں سے پوچھا، یہاں تک کہ بچوں سے پوچھا، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اکثریت رائے وہ حضرت عثمان کے بارے میں.
اور اس کی لاجک بھی بنتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی انسان تھے اور ان کا مدینے کی آبادی کے ساتھ زیادہ اچھا تعلق تھا، لوگوں پر ان کے احسانات تھے اور لوگوں کو وہ اچھے لگتے تھے، پاپولر تھے، اور انہی کا نام آ گیا سامنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل شورا بیٹھے، اہل بدر بیٹھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ ذمہ داری لگا دی۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ جو چاروں خلفاء ہیں ان کے خلافت کے قیام میں شورا کا ایک بہت بڑا فیکٹر انوالو رہا ہے۔ 3 خلفاء تو براہ راست شورا کے نتیجے میں، اور ایک خلیفہ حضرت عمر مشورے کے بعد لیکن نومینیشن ان کی ہوئی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے جو خلیفہ ہے اسے منتخب ہونا چاہیے اور امت کے درمیان سے نکل کر آنا چاہیے اور اس پر امت کا اعتماد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو خلافت کا نظام ہے یہ بھی بربنائے خلاف شورا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے ہر اہم معاملے پر مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے، جو حل وقت تھے، جو صاحبان علم تھے، ان کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے نتیجے میں انہوں نے اپنے لیے ایک راہ اور ایک کورس آف ایکشن وہ ڈیسائیڈ کیا۔ تو سب سے پہلی چیز جو اسلامی ریاست کو ممتاز کرتی ہے اور جو آج وہ لوگوں کے سامنے ہوگی، وہ اس کا ایک جمہوری کلچر ہے کہ وہ ایک جمہوری اور شورائی ریاست ہوگی، اور اس میں ریاست کے سربراہ کا انتخاب بھی اور ریاست کی پارلیمان کا انتخاب بھی اور ریاست کے تمام امور کا انتظام اور انصرام یہ شورا پر مبنی ہوگا، اور اس کے لیے وہ ادارے بنائے جائیں گے جو کہ آج معلوم اور معروف ہے۔ دوسری بات جو آج کے اسلامی ریاست کے خد و خال میں بہت نمایاں ہوگی، وہ اس کا فلاحی تصور ہے۔ ابھی شروع میں کرنل صاحب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو حکمران اس کا سرپرست ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مر جائے اور اس کے ذمے قرض ہو اور اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی بندوبست نہ ہو تو میں اس کا ولی ہوں اور میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ تو جو اسلامی ریاست ہے یہ بنیادی طور پر ایک ماں کا ایک اس کا تصور، اور جس طرح ماں کی ممتا وہ اپنے بچوں کے لیے ایک سائبان کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح اسلامی ریاست اپنے معاشرے اور اپنی رعایا کے لیے ایک سائبان ہے، ایک پروٹیکشن ہے، اور اس اسلامی ریاست کے تحت رہتے ہوئے جو انسانوں کی بنیادی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کی تعلیم کا خیال رکھا جائے گا۔ اچھا، جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دور نبوی میں بھی اور دور صحابہ میں بھی اس پر پوری توجہ دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ شہر کے اندر 9 تعلیمی اداروں کا سراغ ملتا ہے جو قائم تھے، جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، جہاں کے اساتذہ مقرر تھے اور اساتذہ کو باقاعدہ بیت المال سے تنخواہیں دی جاتی تھی۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں لوگوں کی جو خوراک ہے اور کفالت ہے اس کا بھی پورا بندوبست ہوگا، لوگوں کے لیے تجارت اور کاروبار کے جو مواقع ہیں وہ بھی کھلے ہوں گے اور میسر ہوں گے، یہاں تک کہ کسی کا کوئی آفت آ جائے، کوئی تاوان کسی پر پڑ جائے، کوئی چٹی پڑ جائے تو اس کو جو اس کی ریکوری ہے وہ بھی اسلامی ریاست۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک دفعہ ایک ایسی وبا پھیل گئی کہ لوگوں کے جو جانور ہیں وہ ہلاک ہونا شروع ہو گئے، تو اس دور میں باقاعدہ بیت المال سے ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیا گیا کہ ان کو ایک آفت آئی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ان کو چٹی پڑ گئی ہے، تو اب یہ اسلامی ریاست ہے جو اٹھ کر ان کی معاونت کرے اور ان کو اس تکلیف سے اٹھائے۔
تو اسلامی جو ریاست ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہوگی، اور اس کے اندر لوگوں کے لباس کا، لوگوں کی خوراک کا، لوگوں کی بنیادی انسانی ضروریات کا، لوگوں کی تعلیم کا، یہ پورا ایک انتظام ہوگا، اور بیت المال کو اس پر خرچ کیا جائے گا، اور بیت المال کا اصول یہ ہوگا کہ اس میں اغنیاء سے وصول کیا جائے گا اور غرباء پر لوٹایا جائے گا۔ اسلامی ریاست کا جو قانونی پہلو ہے، یا جو وہاں قوانین ہوں گے، اس لحاظ سے بھی جو اسلام کا اصول ہے، یا اسلام جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے، وہ بڑی زبردست ہے۔ دیکھیے، اسلام خلا میں کوئی عمارت تعمیر نہیں کرتا، بلکہ اسلام موجودہ معاشرے کی بنیادوں کے اوپر عمارت تعمیر کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت ایسا نہیں تھا کہ کوئی قانون موجود نہیں تھا، اس وقت جاہلیت کا قانون موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس قانون کو یک لخت ختم نہیں کر دیا، بلکہ اس قانون کا گہری نظر سے جائزہ لیا، اور اس کے بعد اس قانون میں 3 طرح کا تعامل کیا، 3 طرح کا انٹریکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے۔ جاہلیت کے قوانین میں سے کچھ ایسے قوانین تھے جن پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اسلام نے من وعن ان قوانین کو ایڈاپٹ کر لیا۔ مثلا جاہلیت میں بھی دیت کے لیے 100 اونٹوں کی مقدار مقرر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدار کو برقرار رکھا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھی۔ جاہلیت میں بھی نکاح کے اندر مہر یہ ایک شرط موجود ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی معاشرہ وجود میں آیا اور نکاح کی اس رسم کو اس کی تجدید کی، تو اس میں مہر کو برقرار رکھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوانین جو کہ اسلام کے حوالے سے آبجیکشنیبل نہ ہو اور وہ کسی معاشرے میں چل رہے ہو، تو اسلام انہیں چلنے دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قوانین کی ترمیم کی۔ مثلا عرب کے اندر متعدد نکاحوں کا ایک رواج تھا، ایک شخص 8 10 نکاح کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی تو نکاحوں کو 4 تک محدود کر دیا، گویا اس قانون میں ترمیم کر دی، اس تعدد ازواج کے قانون کو ختم نہیں کیا، یا اسے من برقرار نہیں رکھا، بلکہ اس کے اندر ترمیم کر کے اس کو 4 تک محدود کر دیا۔ تو گویا بعض قوانین ایسے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیم کی۔ مثلا وراثت کا قانون یہ پہلے سے موجود تھا، لیکن اس میں خواتین کے حقوق یا ان کی وراثت نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو سورہ نساء میں آئی ہے، اس میں عورتوں کے حصے مقرر کر دیے، اور باقی جو سابقہ قانون تھا وہ جاری رہا، عصبہ کا قانون، یہ الگ سے ایک ٹاپک۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس قانون کی امینڈمنٹ کی گئی اور اس قانون کو پھر جاری کر دیا گیا۔ اور کچھ قوانین ایسے تھے جو اسلام سے متصادم تھے، تو ان کو یک لخت ختم کر دیا گیا۔ مثلا شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، سود کو حرام قرار دے دیا گیا، فحاشی اور یعنی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو آج بھی جب اسلامی ریاست قائم کریں گے تو ہم آج کے جو مروجہ قوانین ان کو اسی نظر سے دیکھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ انگریز کا قانون ہے تو سارے کے سارے یک لخت ختم، نہیں، ہم اس کے جائزہ لیں گے اسلام کی روح سے۔ بہت سارے قوانین ایسے ہوں گے کہ اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، انہیں منوان جاری رہنے دیں گے اور اس کا کوئی حرج نہیں۔ بہت سارے قوانین ایسے ہوں گے جن پر اسلام کی روح سے ہمیں کچھ آبجیکشن ہوگا، اور اس حد تک ہم اس کی ترمیم کر دیں گے، اس کی اصلاح کر دیں گے۔ اور بہت سارے قوانین ایسے ہوں گے جن پر اسلام کی روح سے ہمیں اعتراض ہوگا، انہیں اکثر ختم کر دیں گے۔
تو اسلامی ریاست میں جو قانون کا جو پہلو ہے وہ اس کے حوالے سے میں یہ کمنٹ دینا چاہتا تھا. اسی طرح اسلامی ریاست کی جو معیشت ہے اور اس کی جو معاشی پالیسی ہے وہ بھی بالکل واضح ہے. اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنیادی طور پر 2 اصول دیے. ایک اصول تو ہمیں دیا ہے حرمت ربا کا، سود اپنی ہر شکل میں حرام ہے. اور دوسرا جو ہمیں اصول دیا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کی جو آمدن ہے اس میں سے زکوٰۃ یہ وصول کی جائے گی. اموال فے وہ وصول کیے جائیں گے. غنیمت میں سے 5واں حصہ خمس وہ وصول کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے بیت المال بنا کر ان کے ذریعے ریاست کے کاموں کو چلایا جائے گا، اور ریاست کے اندر جو مفلوق الحال لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال کی جائے گی. ان دونوں اصولوں کے علاوہ اسلام نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا، مثلا جوئے کو حرام قرار دیا، احتکار اور ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا، ملاوٹ کو حرام قرار دیا. اسی طرح ہر وہ چیز جس سے دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جائے ان چیزوں پر پابندی لگائی، اور مضاربت کو حلال قرار دیا، مشارکت کو حلال قرار دیا، بیع و شرع خرید و فروخت کے جو معروف ذرائع ہیں اور تجارت ہے ان سب کو حلال قرار دے کر ایک وسیع ایسا نظام دیا ہے کہ آج کے دور میں ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو ایک ایسا معاشی نظام ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ جس میں معاشرے کے اندر یہ دولت وہ صاف خون کی طرح گردش کرتی رہے اور ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی تک پہنچتی رہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے. اسی طرح اسلامی معاشرے کے اندر خواتین ان کا ایک پورا سٹیٹس ہے، ایک پورا رول ہے. اسلام نے میں ابھی وراثت کے حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ خواتین کو جو حقوق دیے ہیں، جو ہمارا مغربی معاشرہ ہے یہ گزشتہ صدی تک وہ حقوق خواتین کو نہیں دے سکا. اسلام نے خاتون کو 1400 سال پہلے حق ملکیت دیا کہ وہ کسی چیز کی ملکیت رکھ سکتی ہے. گزشتہ صدی تک مغرب میں بھی کوئی خاتون ڈائریکٹلی اپنی ملکیت نہیں رکھ سکتی تھی کسی چیز کو، اور اپنی ملکیت کو فروخت بھی نہیں کر سکتی تھی. اس کو کسی مرد کو ایجنٹ بنانا پڑتا تھا، اور کسی خاتون کو ووٹ کا حق بھی حاصل نہیں تھا. لیکن اسلام نے خاتون کو وہ تمام حقوق آج سے 1400 سال پہلے دیے. تو اسلامی ریاست خواتین کو ایک برابر کی حیثیت کا جو شہری ہے وہ تسلیم کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا جو عمل دخل ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مہر کے اندر بڑی بڑی رقمیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اگر آئندہ کسی نے کسی خاتون کا مہر 40 اوقیہ چاندی سے زیادہ رکھا تو جو اضافی مال ہے وہ میں بیت المال میں داخل کر دوں گا. خطبہ دے رہے ہیں. عورتوں کی صف سے ایک خاتون کھڑی ہو جاتی اور کہتی ہے کہ اے عمر تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ اللہ نے جو حق ہمیں دیا ہے تم اسے روک دو. اور پھر قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی کہ جب تم کسی سے نکاح کرو اور نکاح میں چاہے تمہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دے دو تمہیں پھر واپس لینے کا حق حاصل نہیں.
تو کہا جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قنطار سونے اور چاندی کے ڈھیر تم دے سکتے ہو تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے اور کہنے والے کہ 40 اوقیہ چاندی تک اس کو میں محدود کر دوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورت نے سچ کہا، مرد نے غلطی کی، اپنی غلطی تسلیم کر دی۔ گویا عورت کو اتنا کرش تھی، اس کے پاس اتنی امپاورمنٹ تھی، اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ کسی قانون سازی کو وہ روک سکے اور کہہ سکے کہ یہ میرے حقوق کے خلاف ہے اور قرآن اور سنت کے خلاف ہے، میں اسے نہیں ہونے دوں گی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاتون تھی، ام شفا ان کا نام تھا، بزرگ خاتون تھی۔ حضرت عمر ان سے اکثر مشورے کیا کرتے تھے اور ان کو حضرت عمر نے مجسٹریٹ مقرر کیا ہوا تھا اور بازار میں جا کر وہ چیزوں کے دام چیک کرتے تھے، نرخ چیک کرتی تھی، کوالٹی چیک کرتی تھی، دیکھتی تھی کوئی ملاوٹ تو نہیں کر رہا، کوئی گرا فروشی تو نہیں کر رہا، کوئی ذخیرہ اندوزی تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ اور تمام فقہا عورت کے جج بننے کے حوالے سے اس کے قائل ہیں کہ وہ عورت جج بن سکتی ہے، عورت فتویٰ دے سکتی ہے۔ صحابیات وہ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی، فیصلے بھی کیا کرتی تھی اور لوگوں کو تعلیم بھی دیا کرتی تھی۔ تو گویا عورت کا ایک جاندار مقام ہے اسلامی ریاست میں اور وہ اسے پوری طرح ملے گا اور وہ اس کو پوری طرح وہ اپنے مال کو خرچ کر سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے، وہ اسلامی ریاست کی شورا کا حصہ بن سکتی ہے چند شرائط کے ساتھ، اور وہ کوئی بھی ایگزیکٹو کام کر سکتی ہے۔ البتہ اس پر کم و بیش اتفاق ہے کہ اسلامی ریاست کی سربراہی کے لیے عورت موضوع نہیں ہے اور اس کے اپنے دلائل ہیں اور اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے اور ان کے بھی پورے تحفظات ہیں اور ان کو بھی ایک برابر کے شہری کے حقوق حاصل ہیں اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی آزادی ہے، اپنی عبادت گاہ بنانے کی آزادی ہے، اپنے عائلی معاملات میں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے، اپنے جو ان کے نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، اپنی جو وراثت کے مسائل ہیں، اس میں جو ان کا دین اور ان کی کتاب ان کے بارے میں احکامات دیتی ہے اس کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ اور اسلامی معاشرے کی اسلامی ریاست کے دیگر جو اعضاء ہیں ان میں وہ پوری طرح حصہ بھی لے سکتے ہیں، ان کے لیے شورا میں نشستیں بھی مخصوص کی جا سکتی ہیں اور ان کو عدلیہ میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور باقی جو اسلامی ریاست کے اعضاء ہیں اس میں بھی ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی ہے، اسلامی ریاست میں بنیادی انسانی حقوق ہیں، یہ ساری الگ موضوعات ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ چند منتشر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم سوال و جواب کے ذریعے مزید اس بات کو نکھاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سر، بڑی متعدل بات کی جا چکی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس سٹیج پر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کی طرف ایک نظر ڈالیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم ان معاملات کو کسی حد تک ان پر کام کر سکے ہیں، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا مشکلات ہیں جو ان چیزوں کو اب تک 70-75 سال کے باوجود ہم انہیں نہیں کر پائے۔ جی میں اس پہ بات کروں۔ جی پاکستان کے اندر ایک تو ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے
پاکستان کے اندر ایک کام تو الحمدللہ گزشتہ 70 سالوں میں یہ ہوا کہ درجہ بدرجہ ہم نے اپنے آئین کو اسلامائز کیا ہے. ہمارا جو آئین ہے اس کا کم و بیش حصہ اب اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اور کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے راستے میں یہ رکاوٹ نہیں ہے. اگر کوئی آ کر یہاں اسلام کو نافذ کرنا چاہے گا تو جس طرح ترکی کے اندر یہ ایک رکاوٹ موجود تھی اور کسی حد تک اب بھی ہے کہ وہاں کوئی اسلام کو نافذ کرنا چاہے بھی تو ترکی کا آئین وہ چونکہ بنیادی طور پر سیکولر ہے تو وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. پاکستان کے اندر الحمدللہ ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پاکستان کے اندر اب سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ برسر اقتدار آئیں جو خلوص دل کے ساتھ اللہ کے دین کو نافذ کرنا چاہتے ہوں. اگر وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کرنا چاہتے ہوں تو پاکستان کا کوئی ادارہ، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ فوج ہے، ان میں سے کوئی بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کی پارلیمان اس راستے میں رکاوٹ ہے. لہٰذا پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہ قیادت ہے کہ پاکستان کے اندر جو اتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کا نہ داعیہ ہے اور نہ اسلام ان کے لیے کوئی ترجیح ہے. وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بعض اوقات اسلام کا نام لیتی ہیں، لیکن جیسے ٹارگٹ بنا کر، مشن بنا کر اس لیے آنا کہ اور میں بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا. مثلا پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ ہے یا تحریک انصاف ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ پاور کوریڈورز میں موجود ہیں اور جن کے پاس کسی نہ کسی اس میں اقتدار آتا رہتا ہے. یہ اگر چاہیں تو ثانیوں میں، سیکنڈز میں نہ صحیح تو گھنٹوں میں، اور گھنٹوں میں نہ صحیح تو دنوں میں یا ہفتوں میں اس ملک کے اندر اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک اسلام کے نظام کو رائج کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے اندر یہ داعیہ نہیں ہے لہٰذا اسلام کے ساتھ کھیلتے تو یہ ہیں. اسلام کا نام بھی بعض اوقات اپنے مفاد کے لیے لیتے ہیں، مدینے کی ریاست کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن اس کو نافذ نہیں کرتے. لہٰذا فوکس یہ ہے میری بات کا کہ پاکستان کے اندر اسلام کے راستے میں، اسلامی ریاست بنانے کے راستے میں رکاوٹ ادارے نہیں بلکہ افراد ہیں. جی سر، اس سلسلے میں ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. پچھلے چند ماہ میں ہم نے اپنے آئین کا ایک تفصیلی جائزہ لیا اور ایک ماہر کو مدعو کیا اور انہوں نے ہمیں اس پر بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ 14 نکات ایسے اسلامی دفعات موجود ہیں آئین میں جو کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کافی ہیں، اور صرف 4-5 اور ایک اور ہمارے مقرر نے بتایا کہ 4-5 اور یہ انفیکٹ میں یہ بھی بتاتا چلوں، اسلامی نظریاتی کونسل کے سیکٹری صاحب کو بھی ہم نے مدعو کیا تھا اور انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا تھا کہ اگر 4-5 اور معاملات کو دیکھ لیا جائے تو ہمارا موجودہ آئین پوری طرح سے اس شکل میں آ جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ یہ ہمیں 2 حضرات نے اس کی طرف نشاندہی کی کہ آپ چاہے کسی قسم کا بھی آئین لے آئیں، اس میں جتنی اسلامی معاملات آپ دفعات شامل کر لیں، اگر لوگوں کی ٹریننگ اس معاملے میں نہیں ہے، جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اگر تعمیر کردار نہیں ہے اور اگر لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی قانون بنا لیں اس سے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. پھر انہوں نے ایک ہمارے مقرر نے جنرل ضیاء کے دور کی طرف بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے سزائیں دیں، انہوں نے ساری کوششیں کی، نظام صلاۃ کی کوشش کی، زکوٰۃ کی، لیکن وہ ایک وقتی معاملہ تھا جو کہ
ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ایک چیز جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے دیں کہ آیا قوانین بنا لینے سے اس سے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، یا یہ کہ ہمیں ان چیزوں کو ہوتے ہوئے زیادہ زور اپنے تعمیر کردار کی طرف دینا ہے، اپنے سوشل سٹینڈرڈز کو، اپنی ویلیوز کو اٹینڈ کرنا ہے، جن کے بغیر آپ کوئی بھی قانون ہو آپ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے؟ جی بالکل ایسا، اس میں 2-3 گزارشات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون جو ہے، یہ قانون کے ذریعے کسی معاشرے کو بدلنا، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ضیاء الحق نے اسی کی کوشش کی کہ اس نے قوانین کے ذریعے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ایک حد سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کسی معاشرے کو بدلنے کے لیے مختلف فیکٹرز ہیں اور مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو اس معاشرے کا نظام تعلیم ہے۔ اگر کسی معاشرے کو آپ صحیح خطوط پر، اسلامی خطوط پر اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس معاشرے کا جو نظام تعلیم ہے اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس نظام تعلیم سے گزر کر وہ جو نوجوان ہیں وہ اگر صحیح مسلمان بنتے ہیں فکری طور پر، عملی طور پر اور اخلاقی طور پر، تو پھر وہ جہاں جہاں جائیں گے انشاءاللہ وہاں وہ اسلام کی خدمت کریں گے۔ لیکن اگر نظام تعلیم درست نہیں ہوگا تو آپ کے معاشرے سے ڈاکٹرز تو نکلیں گے، انجینئرز تو نکلیں گے، سائنٹسٹ تو نکلیں گے، لیکن ایک اچھے اعلیٰ اخلاق والے مسلمان نہیں نکلیں گے، اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہم گزر رہے ہیں۔ تو ایک تو نظام تعلیم کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کی عمومی اصلاح کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر جب تک کہ سچائی موجود نہ ہو نا، آپ دیکھیں اسلام کا جو قانون ہے وہ شہادت کی بنیاد پر ہے۔ 2 گواہ کہیں گے کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے تو اسے پھانسی لگا دیا جائے گا، لیکن اگر معاشرے کے اندر یہ اصلاح نہ ہو اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں عموماً اور آ کر جھوٹی گواہی دینا شروع کر دیں، تو قانون تو اسلامی ہے لیکن اس کے ذریعے ظلم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اسلامی قانون کی موجودگی میں، اسلامی جج کی موجودگی میں ایک شخص کو ناحق پھانسی اس لیے مل جائے گی کہ 2 افراد نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر فرد کی اصلاح کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ فرد کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو انکلکیٹ کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور جو افراد کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں مثلا جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، کسی کا حق مارنا، اس کے خلاف بھی ایک اصلاح کی مہم۔ تو ایک طرف نظام تعلیم کی اصلاح، دوسری طرف عوام کی عمومی اصلاح، اس کے بغیر مجموعی معاشرے کو بدلنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے کہ جو اسلامی ریاست ہے یہ ایک پورے معاشرے کے اندر تبدیلی کی ایک لہر ہے، اور جب تک معاشرہ پورا بدلے گا نہیں، یا معاشرے کی اکثریت نہیں بدلے گی اور معاشرہ خود اپنے ذوق اور شوق سے اسلام کو اپنے لیے بطور دین پسند نہیں کرے گا اور اسلامی اخلاق نہیں اپنائے گا، تو معاشرے کو اوپر سے کسی قانون کے ذریعے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے کے اندر تبدیلی کا جو تیسرا کردار ہے یا تیسرا پہلو ہے وہ ہے قیادت، اس کی اصلاح۔ اور معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو قیادت کو فالو کرتا ہے، وہ قیادت کو دیکھتا ہے۔ اگر قیادت ٹھیک ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، قیادت سچ بولنے والی ہوگی یہ بھی سچ بولیں گے۔ قیادت کو یہ کاپی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا قائد آ جائے، اور اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ ضیاء الحق کی مثال لے لیں کہ اس نے شلوار قمیض پہننی شروع کر دی، شیروانی پہننی شروع کر دی، تو شلوار قمیض کا ایک کلچر بن گیا۔ اور کوئی قائد آتا ہے وہ 3 پیس سوٹ پہنتا ہے تو یہ کلچر بن جاتا ہے۔ تو قیادت کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے لوگوں کو ریفارم کرنے میں، انہیں ریفائن کرنے میں، انہیں ایک قوم بنانے میں۔ تو 3 چیزیں ہو گئی: نظام تعلیم کی اصلاح، معاشرے میں عمومی اصلاح کی تحریک، اور قیادت کی اصلاح۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت ہوں گی
تو پھر قانون بھی اسلامی ہو تو معاشرہ اسلام کی طرف جائے گا. جی میرا سوال ریگارڈنگ مجلس شورا کے حوالے سے ہے. اس میں مجلس شورا کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کا جو مشورہ ہوگا وہ خلیفہ پہ یا حکمران پہ بائنڈنگ ہوگا. اور ایک سوال تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ٹیک اوور کی تھی تو کچھ فیصلے کیے تھے جو صرف ان کی رائے تھی، باقی صحابہ کا مشورہ اس کے خلاف تھا. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو مجلس شورا کے کہنے کے مطابق نہ تھے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دوسرا جو اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ مجلس شورا کا آج انتخاب کیسے ہوگا، اور اس کو آئین کے حوالے سے، جو پاکستان کا آئین کے حوالے سے ہے، اس میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کو آئین کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ کیسے پوری کی جا سکتی؟ شکریہ. جی شکریہ. اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم بات کریں گے نا شورا کی، تو ہم عمومی صورتحال کو سامنے رکھیں گے. دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیلیبر کے لوگوں کو آج لے کر آنا یہ ممکن نہیں ہے. تو ان معاملات کو ہم ایکسیپشنل کہیں گے، چونکہ وہ براہ راست تربیت یافتہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور انہوں نے چند مواقع پر خود یہ سمجھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور بعد کے حالات نے یہ ثابت بھی کیا کہ وہ ٹھیک ہے. تو محض ان کی اس عمل کی بنیاد پر آج 15ویں صدی میں ہم کسی شخص کو یہ کہہ دیں کہ یہ بھی اسی طرح کا پرفیکٹ بندہ ہے اور اس کو بھی وہی اختیار حاصل ہونا چاہیے جو ابوبکر کو تھا یا عمر کو، یہ درست نہیں ہے. ہم اسلام کے قانون کو عموم پر لیں گے اور ان کے ان طرز عمل کو ہم ایکسیپشنل قرار دیں گے، اس لیے کہ اس طرح کے لوگ آج بہرحال نہیں ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست صحبت یافتہ تھے. آج جو بھی فرد آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا، اور اس کے لیے اسلام کا وہی عمومی قانون ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، اور جب شورا ہوتی ہے تو پھر اس میں ایک فرد کو اس کے تابع ہونا پڑتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں. دوسری بات، جہاں تک آپ نے کہا پاکستان میں جو ہماری مرکزی شورا ہے یا پارلیمان ہے، اس کے لیے آئین میں باقاعدہ کرائیٹیریا مقرر ہے. آئین کی دفعہ 62 اور 63، اس میں کوالیفیکیشن بھی ہے اور ڈس کوالیفیکیشن بھی. ہمیں انہی دفعات کو مزید مؤثر بنا کر اور مزید انہیں کنکریٹ فارمز میں لا کر اور ان کے اندر ایسی چیزیں شامل کر کے کہ جو بالکل واضح ہوں، علم کے حوالے سے، اخلاق اور کردار اور عمل کے حوالے سے، ایک کرائیٹیریا سیٹ کرنا چاہیے کہ مجلس شورا کی رکنیت کے لیے یہ اوصاف ہونی چاہیے، اور وہ ایسی ٹینجیبل اوصاف ہوں جو نظر آتی ہوں. اور پھر ان لوگوں میں جو یہ اوصاف ہوں وہ اگر 8-10 ہیں تو جسے بھی آپ منتخب کریں گے ظاہر ہے کہ وہ شورا کی رکنیت کے لیے اہل ہوگا. تو اس میں آئین کی 62 اور 63 کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے، اور مزید اس کے اندر کچھ صفات ڈالنے کی بھی، اور ان کو مانیٹر کرنے کے کچھ طریقہ کار اور قوانین جو اس کے لیے ہیں ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں جو شورا وجود میں آئے گی وہ یقیناً اہل حل و عقد کی شورا ہوگی، اور وہ جو قانون سازی کرے گی وہ اسلامی ریاست کے لیے درست ہوگی. جی میرا سر ایک اور سوال ہے اگر اجازت ہو تو. جی جی آپ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا: تعلیمی نظام اور معاشرے کی اصلاح اور لیڈرشپ. اب اگر چینج ہمیں چاہیے تو اس وقت ایک اسلامی نظام قائم نہیں ہے. جی جی
تو یہ معاشرے میں تبدیلی، تعلیمی نظام کی تبدیلی، یہ اور لیڈرشپ، اسلامی لیڈرشپ جو ہے، نظام تبدیل ہوگا تو آئے گی، یا نظام تبدیل ہونے سے پہلے ان چیزوں میں اصلاح لائی جائے گی؟ تو اس دونوں صورتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ پریکٹیکلی کیسے ہوگا۔ اصل میں یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمارے پاس دونوں ماڈلز موجود ہیں، بلکہ دونوں ماڈلز موجود ہیں۔ پہلا ماڈل ہے کہ پہلے یہ کام کیا جائے اور اس کے نتیجے میں تبدیلی ہے۔ یہ ماڈل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری سرگزشت کو آپ دیکھیں نا، انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی ہے۔ وہ بھی بگڑے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کی ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ 40 سال تک صحرا نوردی کرتے رہے۔ تو اس 40 سال میں بیسیکلی کیا ہوا؟ اس 40 سال میں جو پرانی نسل تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو نئی نسل تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹ سپرویژن میں پل بڑھ رہی تھی، وہ اوپر آ گئی۔ ظاہر ہے کہ ان کے اندر ان کی جو تعلیم اور تربیت کا بندوبست ایک اللہ کا نبی کر رہا ہے، تو وہ پرانی نسل سے بہتر تھے اپنے اخلاق اور کردار کے حوالے سے۔ پھر ان کی اجتماعی تنظیم کی گئی، اور پھر آگے چل کر یہی لوگ جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے پھر ایک اسلامی ریاست قائم کر لی۔ تو یہ ایک ماڈل ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسرا ماڈل قرآن پاک ہمارے سامنے حضرت یوسف کا رکھتا ہے کہ ایسا موقع پیدا ہو گیا کہ ایک فرد کو یہ موقع ملا، وہ اللہ کے نبی بھی ہے، کہ انہیں اقتدار مل گیا، اور اس اقتدار کے نتیجے میں پھر انہوں نے ریفارمز کی۔ سب سے پہلے معاشی ریفارمز کی، اور اس کے بعد یقیناً انہوں نے تعلیمی اور دوسری ریفارمز کی ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں پھر کئی سو سال تک بنی اسرائیل اس مصر کے اندر وہ نہ صرف اقتدار پر بھی براجمان رہے، بلکہ اس پوری قوم کی اصلاح بھی کرتے رہے۔ تو یہ دونوں کام ہو سکتے ہیں کہ پہلے اصلاح کا عمل اور اس کے نتیجے میں تبدیلی آ جائے، یا پہلے اللہ تعالیٰ کسی فرد کو موقع دے دے اور وہ اقتدار کے وہاں تک پہنچ جائے اور وہاں سے نیچے تک تبدیلی لے کے آئے۔ تو یہ دونوں ممکن ہے، اور دونوں میں سے جہاں جو بھی موقع ہے اس کو اویل کرنا چاہیے۔ جی جی میں چاہوں گا کہ ہمارے دوسرے ساتھی اب اپنے سوالات پیش کریں۔ سوری سر، میں اس میں تھوڑا سا، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل بھی بیان کر دیں کہ جی، انہوں نبی نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اصلاح کی ہے، اور اصلاح کے بعد یعنی جو مکی دور ہے آپ کا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت، پھر انہی تربیت یافتہ افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ہجرت کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور اس ریاست کا پھر اقدام اور پھیلاؤ۔ تو یہ تقریباً وہی ماڈل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارشد ملک عرض کر رہا ہوں، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ نے ایک ہمیں جو تصور پیش کیا، اور ڈیفینیٹلی بڑی رہنمائی اس میں ہے کہ ایٹ لیسٹ وی کین انڈرسٹینڈ کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں ایک آئیڈیل سچویشن میں، جس پر ہم obviously starting point تو یہی ہے، لیکن جس مسئلے سے ہم گزر رہے ہیں اور جس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں یہ چند افراد مل کر، کہ ہر ایک کی ایک مخصوص زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 80 سال، جو بھی ہے، کہ اس میں وہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے بھرپور انداز میں اس مقصد کے لیے لگائے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ یعنی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی آپ نے چند ماڈلز بھی پیش کیے، اور ان تمام ماڈلز میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسانوں نے، یعنی افراد نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اللہ کے دین
کو سمجھ کے سنسیئرٹی سے عمل کر سکیں تو اللہ کی مدد آئی، اور اللہ کی مدد سے ہی، اور وہ ڈائریکٹ نظر آئی. ظاہری بات ہے صحابہ انبیاء میں تو نظر آئی، اور وہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلتا بھی رہا. تو سمجھ میں کچھ ایسی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک گرینڈ پلان موجود ہے، اینڈ تھنگز ول فال ان ٹو پلیس. ہم اگر اجتماعی حالات کو دیکھیں یا پورے گلوبل فریم ورک کو دیکھیں تو بڑی مایوسی بھی ہوتی ہے مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے. تو اس اثناء میں اب اگر کوئی ایک شخص اٹھ کر اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کو جماعتیں نظر آتی ہیں، اس جماعت کو جوائن کروں، اس جماعت کو جوائن کروں. اور اگر جماعت کو جوائن نہ کروں تو اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ if you are not part of a جماعت تو آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اور دین بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے. تو ایک طرف تو جماعت میں لگتا ہے شامل ہونا ضروری ہے، دوسری طرف کوئی جماعت ایسی نظر نہیں آتی، یا میں بھی آپ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر سکیں جہاں پر انسان ایک دفعہ جوائن کر کے ان کے منشور کے مطابق چلتا رہے. اور کیا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک طرف، جس طرح آپ نے اشارہ دیا کہ تعلیمی نظام کو درست کیا جائے یا سیاسی نظام کی طرف کیا جائے، یعنی کسی ایک جگہ اپنے آپ کو وہ لگا دے، وقف کر دے، اور ویٹ فار دا گرینڈ پلان ٹو کم افیکٹ. ہم میں سے ہر شخص نے خود سے کوئی نظام بنانا نہیں ہے. آپ کیا گائیڈنس دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو جو اس انتشار میں ہیں، یا سم آف اس ایٹ لیسٹ، کہ کیا راستہ ہے اپنی بقائے زندگی کو بھرپور انداز میں ایسے مقصد میں لگا دیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں؟ جی جزاک اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہر انسان نے اپنے بقدر کوشش کرنی ہے، اور یہ بہت بہتر ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی میدان عمل ہی چوز کر لے. یہ اسے اس کا انسٹنکٹ اور اس کی استاد طبع بتا دے گی کہ وہ کس میدان کا آدمی ہے. وہ تعلیم کے میدان کا آدمی ہے، وہ دعوت کے میدان کا آدمی ہے، یا وہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، اور اسے وہ کام کرتے رہنا چاہیے دین کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں یہ حکم دیتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تمہارے درمیان ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلائیں. تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک امت کے اندر مختلف گروہ اور مختلف جماعتیں ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. مختلف جماعتیں اگر خیر کی طرف بلا رہی ہیں، دین کی طرف بلا رہی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. اور اگر لوگ کسی جماعت کو جوائن کرنا چاہیں تو جوائن کریں، اور جماعت کو نہیں جوائن کر سکتے اور اپنا کوئی گروہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. حرج یہ ہے کہ یہ جماعتیں آپس میں ان کا تعامل کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، اور خاص طور پر اسلامی انقلاب والی جماعتیں، ان کا آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہے، اور ان کی بعض اوقات آپس میں مخاصمت یا اختلاف کی صورت ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ کوئی نئی جماعت بنائیں یا کسی ایک جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل یعنی کلب کر لیں اور بریکٹ کر لیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے نام پر جتنا کام ہو رہا ہے، اسلامی انقلاب کے لیے جتنا کام ہو رہا ہے، اس کو کمپائل کرنے کی کوشش کریں، اسے جمع کرنے کی کوشش کریں، ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، ان کو ایک سمت دینے کی کوشش کریں، ان کے درمیان تقسیم کار کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے اس میں ہم کبھی کامیاب ہوں گے، کبھی ناکام ہوں گے، لیکن اس جماعتی تعصب سے بہرحال ہمیں اوپر اٹھنا ہے. امت کی بنیاد پر ان سب کو دیکھنا ہے اور ان کو تحسین کی نگاہ سے دیکھنا ہے، لیکن انہیں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھانا ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار اور معاون بنو، اور اس گریٹر اسلامی انقلاب کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرو. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ انفرادی طور پر کوئی کام کر سکتا ہے تو اسے وہ بھی کام کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد سے انفرادی طور پر کل قیامت کے دن یہ پوچھنا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں دین کے لیے
کیا قربانی دی، کیا جد و جہد کی. اور جہاں تک نتائج کا مسئلہ ہے تو نتائج کی بات آپ نے صحیح کی کہ اللہ تعالیٰ کے گریٹر پلان ہوتا ہے، اور اس پلان میں بعض اوقات فیصلے صدیوں میں ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات رکھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ 500-600 سال کا وقفہ ہے. تو جو کام جس کی ابتدا حضرت موسیٰ اور اسے اپنے انجام تک پہنچنے میں 500 550 600 سال لگے، تو آج ہم کام کریں گے، ہماری آگے آئندہ نسلیں جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گی. جی جزاک اللہ خیر. سر اسی سلسلے میں اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، میں نے یہ پڑھا تھا کہ آپ نے اس سلسلے میں جب آپ جماعت اسلامی کے سینٹرل مجلس شورا کے ممبر تھے تو آپ نے ایک پرپوزل امیر جماعت کو دی تھی کہ جماعت اسلامی چونکہ سب سے بڑی دینی جماعت ہے تو اس پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام مسالک کے لوگوں کو اور تمام دینی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں، ایک بڑا گرینڈ کانفرنس کی جائے اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے. اس سلسلے میں جماعت نے تو غالباً اس کو اس طرح سے فالو نہیں کیا. کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی نیوٹرل زون، ہمارے ایک مقرر تشریف لائے تھے ایک پروفیسر صاحب، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کام جو ہے اس میں وقت ضائع نہ کریں، جو مختلف مسالک ہیں ہمارے وہ ان کو اکٹھا کرنا، یکجا کرنا، ان کی سوچ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا ناممکن ہے، اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. جبکہ ہمارے ایک اور مقرر کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ ذمہ داری ان پر آتی ہے کہ چونکہ علماء کرام ہینڈی کیپڈ ہیں، وہ بالکل معذور ان کو سمجھا جائے، وہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں لا سکتے. حکومت اس سلسلے میں جو بھی وقت کی حکومت ہو وہ اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. تو ہمارے جو تفرقے دین میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے اپنے کمپارٹمنٹس میں بڑے ٹائٹلی ان کا دفاع کر رہے ہیں، ایک ایسی منظم کوشش کی ضرورت ہے جو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکے. کیا یہ کام کرنا ممکن ہے؟ اور کیا یہ ہمارے طبقے کے لوگ جو نہ تو عالم ہوں اور نہ پورا دین کا علم رکھتے ہوں اور نہ لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، نہ ان کا کوئی پراپر دینی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، کیا ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ اگر قائم کیا جائے یا ایک ایسی کوشش کی جائے جیسے آپ کی پرپوزل بھی ہے کہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، تو کیا اس سے کچھ معاملات سدھر سکتے ہیں؟ میں نے جو پروپوزل پیش کی تھی اس کے بنیادی طور پر 2 نکات تھے. پہلی بات تو یہ تھی کہ اس وقت اقامت دین کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جماعت اسلامی تو بہت اچھا کام کر رہی ہے اور میں جماعت اسلامی کا رکن ہوں، اور میں تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب والی ان کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ آپ تنظیم اسلامی کو چھوڑیں اور جماعت اسلامی میں شامل ہو جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جماعت اسلامی جس طرح ایک تنظیم ہے اور کام کر رہی ہے اور ان کا ایک سٹرکچر بن گیا ہے، پھر اس کی بنیاد پر ایک تعصب بن گیا ہے، تو یہی حال تنظیم اسلامی کا بھی ہے. ان کا بھی ایک سٹرکچر ہے، ان کا بھی ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. تو اسی طرح تنظیم اسلامی والے یہ کہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور جماعت اسلامی والے جماعت اسلامی کو چھوڑ کر تنظیم اسلامی میں آ جائیں، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو میری تجویز کا پہلا نقطہ یہ تھا
کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی تنظیموں میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں. میں یہ ایکسیپٹ کر لوں کہ میں جماعت اسلامی میں ہوں اور میں دین کا کام کر رہا ہوں، لیکن جو تنظیم اسلامی میں ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے اور وہ بھی میرے لیے محترم ہے اور اس کی رائے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. تو گویا ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا کہ ہم سب اپنے اپنے دائرے میں دین کا کام کر رہے ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں ہی رہیں. اپنے اپنے دائرے میں خوش ہیں تو ادھر ہی رہیں، ایک بات. لیکن اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تقسیم کار کر لیں. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں اور صدق دل سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تنظیم اسلامی ہے وہ قرآن کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے. قرآن کے دروس کے حوالے سے، قرآن کے اساتذہ پیدا کرنے کے حوالے سے، تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے اور ہم انہیں سپورٹ کریں. اور اگر سیاسی میدان میں جماعت اسلامی کام کر رہی ہے تو تنظیم اسلامی کا جو ورکر ہے وہ سیاسی میدان میں جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی میدان جہاد میں کشمیر میں جہاد کر رہا ہے کہیں اور، البدر مجاہدین یا کوئی اور، تو ہمارے ساری سپورٹ ان کے ساتھ وہاں پر ہو. اور اسی طرح اگر کوئی خدمت خلق کے حوالے سے کام کر رہا ہے تو ہم سب کی سپورٹ وہاں اس کے ساتھ ہو جائے. تو آپس میں ہمارا تقسیم کار طے ہو کہ خدمت کا میدان تمہارا ہے، قرآن کا میدان تمہارا ہے، سیاست کا میدان تمہارا ہے، اور ہم سب مل کر ایک بہت بڑی پلاننگ کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ایک دوسرے کو مدد فراہم کریں تاکہ جس بھی ذریعے سے کوئی تبدیلی آئے تو ہم سب اس کے پھل اور ثمرات سمیٹ سکیں. یہ تھی وہ بنیادی تجویز، اور اس کے لیے میں نے امیر جماعت کو یہ خط لکھا تھا اور غالباً 4-5 سال پہلے لکھا تھا، لیکن ان کی طرف سے کوئی مجھے اس کا جواب نہیں ملا. یہ کام بالکل ممکن ہے اور ہم سب کو مل کر کرنا چاہیے، اور ایک ایسا نیوٹرل پلیٹ فارم بھی بنایا جا سکتا ہے جس میں ان سب کو بلایا جائے. میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت اس ملک میں دین کی اقامت کے لیے جو کام ہو رہا ہے اگر اس کو سمیٹا جائے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارا کام منتشر ہے. ہمارے مقابلے میں جو لبرلز ہیں، سیکولرز ہیں، وہ متحد ہیں اور ان کا حجم ایک جگہ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو دین کا کام ہے منتشر ہے. اگر یہ کام اکٹھا ہو جائے تو پہلے ہی حلے میں یہ لوگ اس ملک کے اندر 15 سے 20% ہیں، اور اگر پھر یہ اپنے اثرات پھیلانے شروع کر دیں تو یہ 8-10 سال کے اندر اس ملک کے 50% افراد تک اپنا اثر پھیلا سکتے ہیں. اور اگر اس ملک کے 50% لوگ اس دائرے میں آ جائیں، اس اثر میں آ جائیں، تو یہ ملک خود بخود بدل جائے گا اور اس کی قیادت بھی بدل جائے گی، اس کا نظام بھی بدل جائے گا. لوگوں کی اصلاح کا جو کام ہے اس میں بھی آپ دن دگنی اور رات چگنی ترقی دیکھیں گے. لہٰذا اب اس وقت تو کرنے والا کام یہی ہے کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے. اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے جو خود سے کوئی جماعت نہ ہو، جس کا کوئی امیر نہ ہو اور جو اپنی طرف نہ بلائے، بلکہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے جس طرح ایک مؤذن اذان دیتا ہے اس طرح اذان دے. جی تو سر اس کی ابتدا کیسے کی جائے؟ ابتدا تو میں نے آپ کو مشورہ دے کر دی ہے. جی آپ نے درست فرمایا سر کہ دین کا کام منتشر ہے، کام تو ہو رہا ہے لیکن نتائج نہیں آ رہے. جی اور جی جہاں سے آنے چاہیے، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جو دین کے دعوے دار ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کو لوگ نہیں چاہتے، جن کو لوگ چاہتے ہیں انہیں دیندار نہیں چاہتے. ایک بحث ہمارے ہاں یہ بھی چلتی رہی ہے کہ آیا پاکستان کے لوگ اسلامی نظام کو چاہتے بھی ہیں یا یہ ہماری خام خیالی ہے. تو اس پر بھی ہر طرح کی رائے آئی ہیں، اور زیادہ یہی تھی کہ نہیں، ہم اسلام پسند تو ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسلامی قوانین ہمارے اوپر لاگو کر دیے جائیں، ہم اس کی لمیٹیشن سے آزاد رہنا چاہتے ہیں.
آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے سر؟ اسلامی حوالے سے ہمارا جو معاشرہ ہے 80% اسلام پسند ہے، لیکن اسلام کے نام پر وہ کسی ملا کو، کسی مولوی کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتے، اور اسلام کے حوالے سے ان کے درمیان ایک خوف موجود ہے کہ اگر یہ لوگ ہم پر مسلط ہو گئے تو یہ ہماری شخصی آزادیاں ہم سے چھین لیں گے۔ تو اسلام کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے کنفیوژن دور کرنے ہیں، یعنی لوگوں کو پہلے یہ بتانے سے کہ اسلام کی یہ برکتیں ہیں، ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اسلام کے متعلق تمہاری یہ غلط فہمیاں ہیں، انہیں دور کر لو۔ مثلا اسلامی حکومت آئے گی تو وہ کسی کو زبردستی پکڑ کر داڑھی نہیں رکھوائے گی۔ داڑھی ایک دینی شعار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرد داڑھی رکھے، لیکن کسی کو زبردستی داڑھی رکھوانا یہ تو سنت کی توہین ہے۔ اور یہ اگر تصور کسی کا ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے پھر اپنی شوق سے اور رغبت سے ضرور داڑھی رکھے، لیکن اگر آپ اسے مجبور کریں گے کہ کوڑا مار کے تو میں رکھواؤں گا تو وہ نہیں رکھے گا، بغاوت کرے گا۔ اسی طرح نماز ہے، اسی طرح دین کے اور شعار ہیں تو یا دینی سزائیں ہیں، تو لوگوں کی کنفیوژن دور کرنے کی ضرورت ہے کہ دین جبر کے ذریعے تم پر مسلط نہیں کیا جائے گا، بلکہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے تمہیں بتایا جائے گا کہ دین یہ ہے، اور تم اپنی شوق اور رغبت سے اس پر عمل کرو گے۔ تو پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر جو یہ خوف ہے یہ دین کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اگر یہ خوف دور کر دیا جائے اور لوگ سمجھیں کہ یہ بھی اسی طرح کے لاجیکل لوگ ہیں، ہماری طرح کے لوگ ہیں، لاجک کو مانتے ہیں، دلیل کو مانتے ہیں، مشورے کو مانتے ہیں، ایک سسٹم کے تحت چلنے والے لوگ ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ دین کی طرف آئیں گے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ دین سے دور بھاگیں، پھر دین کے ساتھ ان کی محبت انہیں دین کی طرف لے کے آئے گی۔ جی بہت شکریہ سر۔ میں منتظر ہوں کہ ہمارے دوسرے دیگر ساتھی کوئی اور سوال کرنا چاہیں۔ ہم نے آپ کا اتنا وقت لیا ہے اور ماشاءاللہ کوئی 1.25 گھنٹے کے قریب ہو چکا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر کوئی آخری سوال ہیں تو وہ اپنے اشکال دور کریں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ نے مجھے یہاں موقع دیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی رابطہ رہے گا، اور میں حاضر ہوں کبھی بھی کسی وقت۔ اور یہ بھی میری خواہش ہے کہ یہ جو دینی جماعتوں کو اکٹھا کرنے والا ہے کام، اس سلسلے میں بھی ہم مل کر کوئی پلان بنائیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ بہت جی شکریہ۔ سر، السلام یہ علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب یہ اگر آپ حوصلہ افزائی کے لیے بتا سکیں کہ اس وقت کتنے پارٹیسپینٹ جو ہے وہ آپ کی اس ویڈیو لنک کے اوپر اویلیبل ہیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ جی ہم 11 ہیں جی اس وقت۔ تو ہمارا گروپ تو 60 ممبرز کا ہے، لیکن لوگوں کی مصروفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اس میں لائیو سیشن میں آ نہیں پاتے، اور خاص طور پہ چونکہ ویکینڈ پر ہوتا ہے تو دیگر مصروفیت کی وجہ سے لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے، لیکن ہم اس کی ریکارڈنگ گروپس میں شیئر کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے وقت میں ہمارے تمام ممبران ریکارڈنگ کو سنتے ہیں، لیکن ہماری تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، لیکن ابھی تک یہ ممکن نہیں ہوا۔ بہرحال میں تو اس چیز میں بڑا پازیٹیولی اس کو دیکھتا ہوں کہ تعداد میں نے نہیں رکھتی، ہمیشہ قلیل تعداد ہی ہے جو کہ دی کوالٹی میٹرز۔ تو ہم یہی ہوتے ہیں کہ 15-20 کے درمیان ہم لوگ ہوتے ہیں ہر ہفتے، اور باقی 60 ممبرز ہیں ہم۔ جی جزاک اللہ۔
سر میں اب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور یہ ہمارے جو اشکال تھیں اس سلسلے میں اور فلاحی ریاست کے قیام کے میں جو چیزیں اسینشل ہیں ان پر آپ نے روشنی ڈالی. اور یہ جو 3 چیزیں میں تو ٹیک اوے جو ہے میرے نزدیک وہ نظام تعلیم, معاشرے کی عمومی اصلاح اور قیادت کی اصلاح, یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ میں لے کر اٹھوں گا. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا آپ کی ایک بنیادی پرپوزل ہے جس پر ہم نے بھی کام کرنے کی کوشش کی کہ کریشن آف نیوٹرل زون, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے چونکہ اس کی ابتدا کی ہے, آپ اس سے زیادہ اس کی واقفیت رکھتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی اس سلسلے میں گائیڈنس لیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس کی جزا دے. فی امان اللہ. جزاک اللہ شکر. جزاک اللہ خیر.